السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، ہر روز ایک قرآن پاک پڑھ کر سویا کرو۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک قرآن ایک دن میں کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، رب تعالیٰ تمہیں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ والے سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے راستے میں ایک ڈاکوؤں کا قافلہ پڑا۔ وہ اللہ والے سفر کی وجہ سے بہت تھک چکے تھے، تو وہیں پر انہوں نے قیام کیا۔ جب ان ڈاکوؤں کو خبر ہوئی کہ ایک مسافر ہے جس کے پاس بہت ہی مال و زر ہے، تو وہ رات کو چوری کرنے کے لیے آئے۔ اب یہ اللہ والے بہت ہی آرام سے سکون سے سو رہے تھے۔ اب جب وہ چور چوری کرنے کے لیے اس مسافر کا سامان اٹھاتے ہیں، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا سامان کی طرف، ایک بہت ہی بڑی دیوار کھڑی ہو گئی۔ گویا زمین سے لے کے آسمان تک ان کو چاروں طرف دیواریں دکھائی دے رہی ہیں۔ اب وہ ڈاکو بڑا پریشان ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ بازار تو ہمیں کچھ نہیں نظر آتا ہے، لیکن سامان کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اتنی اونچی اتنی لمبی دیواریں کھڑی کیسے ہو رہی ہیں۔ اب ان ڈاکوؤں نے یہ مشورہ کیا کہ صبح آ کر اس مسافر سے ہم یہ وجہ جانیں کہ آخر اس نے ایسا کون سا جادو اپنے سامان پر کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا سامان نہیں چھو پا رہے ہیں۔ اب صبح ہوتی ہے تو وہ اللہ والوں جو تھے ان کی آنکھ کھلتی ہے، نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ اب ادھر سے یہ ڈاکو، یہ چور سارے کے سارے آتے ہیں، اور جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ اس اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے اور سارا ماجرا بیان کرتا ہے کہ ہم سب چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، اور ہم فلاں فلاں جگہ ہم سب نے چوریاں کی ہیں۔ کل رات ہم نے بھی آپ کے سامان کو اٹھانے کی پوری کوشش کی، لیکن ہم سب ناکام رہے۔ آپ نے ایسا کون سا جادو اپنے سامان پہ کیا تھا؟ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی جادو نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے جب میں سویا تو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ کر اپنے سامان کو رب کے حوالے کر دیا، اپنی جان اپنی مال کو رب کے حوالے کر دیا کہ اللہ اب تو ہی مالک ہے میرے سامان کا، میرے مال کا، میری جان کا۔ اب ان ڈاکوؤں نے جب یہ بات سنی، وہ سارے کے سارے ڈاکو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے سورہ اخلاص کی، جب ایک پورے قرآن میں ایک چھوٹی سی سورت کی رب تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، تو پورے قرآن کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ ان سب نے جو ہے فوراً توبہ کی اپنے گناہوں سے، اور صرف سورہ اخلاص کی اس فضیلت کو سن کر وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔